بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں حدیث پاک کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین پر کتنے مہربان و شفیق تھے۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو بھوک کی وجہ سے ہماری حالت ایسی تھی کہ نہ ہم کانوں سے کچھ سن پا رہے تھے اور نہ آنکھوں سے ہمیں کچھ نظر آ رہا تھا، یعنی کمزوری اتنی تھی۔ تو میں حدیث پاک میں جو واقعہ ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں لے جائیں، لیکن بظاہر سب کی حالت ایسی تھی کہ کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوئے کہ اللہ کے حبیب ہماری یہ حالت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ گھر میں کیا تھا؟ 3 بکریاں تھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان بکریوں کا دودھ نکالیں گے اور ہم چاروں ان کا دودھ اپنے اپنے حصے کے مطابق پی لیا کریں گے۔ تو ایسا ہی ہونے لگا، ان بکریوں کا دودھ نکالتے ہم، اور 3 ہم اور ایک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دودھ پی لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تشریف لاتے تو ہم اپنا حصہ پی کر لیٹ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کا حصہ رکھ دیا کرتے۔ تو ایک رات جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں تھوڑا سا حصہ رکھ دیا اور میرے دونوں ساتھی سو گئے، تو شیطان میرے پاس آیا، یعنی اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہ آپ کا اکرام کرتے ہوں گے، کچھ کھلا پلا دیتے ہوں گے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہوں گے، تو یہ جو تھوڑا سا پیالے میں چند گھونٹ دودھ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان کافی دیر میرے ساتھ لگا رہا اور پھر میں نے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا جو مبارک دودھ تھا وہ پی لیا۔ اب جب پی لیا تو اب پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ اب میں لیٹا ہوا تھا اور لیٹنے میں میری حالت کیا تھی، ایک چادر تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کرتا تھا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف کرتا تو سر کھل جاتا۔ اسی بے چینی میں لیٹا ہوا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اب اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائیں گے اور جب وہ اپنا پیالہ خالی دیکھیں گے تو میرے لیے بد دعا کر دیں گے، تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، میرے پلے تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو انہی وساوس میں میں پریشان حال لیٹا ہوا تھا۔ میرے دونوں ساتھی خوش ہو کے سوئے ہوئے تھے، یعنی ان کو دیکھ کر اب مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو آرام سے سوئے پڑے ہیں، میں نے یہ حرکت کر دی ہے اور میں اب پریشانی کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام فرمایا، تو آپ کے سلام کا انداز ایسا تھا کہ جو سویا ہوا ہے وہ اٹھے نہیں، اگر کوئی جاگ رہا ہو تو وہ سن لے، یعنی سلام آپ ایسی دھیمی آواز میں فرماتے۔ تو آپ نے سلام کیا، پھر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ تشریف لے گئے، یعنی آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ نماز ادا فرماتے، تو آپ نے نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد آپ اس دودھ کے پیالے کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ نے دیکھا تو پیالہ خالی تھا۔ اب میں بڑا پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو میں نے سوچا کہ اب میرے لیے بد دعا ہوگی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو مجھے کھلائے تم اس کو کھلا، جو مجھے پلائے تم اس کو پلا۔ بس یہ سنتے ہی میں اٹھا اور میں نے چھری لی تاکہ جاؤں اور بکری ذبح کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دوں۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ تو میں نے آپ کے گھر میں سے دودھ کا ایک برتن لیا اور اس میں سے بکری کا دودھ دوہا، اتنا دوہا کہ برتن کے اوپر تک اس کی چاک نظر آنے لگی۔ وہ لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے حبیب اس سے نوش فرمائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنا رات کے حصے کا دودھ نہیں پیا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ نوش فرمائے۔ تو آپ نے پیا، پھر مجھے دیا کہ یہ تم پی لو۔ تو میں نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب آپ نوش فرمائیں۔ آپ نے دوبارہ کچھ پیا اور پھر مجھے دیا، پھر میں نے پی لیا، اور پینے کے بعد پھر میں ہنسا اور ایسا ہنسا کہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس وقت آپ نے پوچھا کہ مقداد تم نے کوئی حرکت کی ہے؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب آپ کے حصے کا جو دودھ تھا وہ میں نے پی لیا۔ آپ کے حصے کا جو دودھ تھا وہ میں نے پی لیا، اور پھر میں پریشان تھا کہ کہیں آپ میرے لیے بد دعا فرمائیں تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو دودھ میں دو کے لایا ہوں یہ تو وہ ہے جو آپ کی دعا کے بعد آیا۔ تو آپ نے فرمایا تم پہلے بتاتے، یہ جو اس وقت میں دودھ ملا یہ تو خاص اللہ کی برکت اور رحمت تھی، تم بتاتے ہم اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھاتے اور ان کو بھی اس رحمت اور برکت میں سے حصہ دلواتے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے حبیب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تو آپ کا بچا ہوا برکت والا دودھ مل گیا، ان کو ملا یا نہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی مہمان نواز، صحابہ اکرام کے ہاں وسعت گنجائش نہیں تو آپ خود تینوں مہمانوں کو گھر لائے، اور کچھ نہیں تھا، بکریوں کا دودھ وہ بھی حصے کے ساتھ پیش فرما دیا۔ اور پھر جب آپ کا حصہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب برکت والا دودھ آیا تو اس برکت والے دودھ میں جو باقی دو ساتھی سو رہے تھے ان کی شرکت کی تمنا بھی فرمائی۔ تو آپ کتنے اونچے عالی اخلاق کے مالک تھے۔ تو ایسے عالی عمدہ بہترین اخلاق آج ہماری ضرورت بھی ہیں کہ ہم اپنے مہمان کی خدمت بھی کریں، اور اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نرمی والا پیار والا معاملہ اختیار کریں۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھرانے میں بکریوں کی موجودگی کا پتہ بھی چلتا ہے کہ بکری کتنا بابرکت جانور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نوش فرماتے ہیں۔ ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب باہر سے گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر میں تشریف لانے کے بعد اگر نوافل کا وقت ہے تو آپ گھر میں بھی نفل ادا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں تذکرہ ملتا ہے، یہاں مسلم شریف میں نہیں ہے، کہ اب جب آپ گھر تشریف لاتے تو گھر میں تشریف لانے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے، یعنی آپ نے گھر داخل ہوتے ہی اپنے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا، اب وہ تلاوت بھی فرماتے۔ تو یہ آپ کے عمدہ اور عالی اخلاق ہیں کہ دوسروں کو دعائیں دی جائیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پہ مہمان کی مہمان نوازی جتنی ہو سکے وہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔